اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، ہم ان کے لیے عذاب پر عذاب بڑھا دیں گے، یہ اس وجہ سے کہ وہ فساد کرتے تھے۔ اور جس دن ہر امت میں ان پر ایک گواہ انہی میں سے ہم اٹھائیں گے، اور اے محبوب آپ کو ان سب پر ہم گواہ بنا کر لائیں گے۔ اور ہم نے یہ قرآن آپ پر اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ بے شک اللہ حکم فرماتا ہے عدل کرنے اور نیکی کرنے کا، اور قرابت والوں کو دینے کا، اور منع فرماتا ہے بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے۔ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو، اور پورا کرو اللہ کے عہد کو جب تم عہد کر لو، اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد انہیں نہ توڑو، جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر نگہبان ٹھہرا چکے ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد اسے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تم اپنی قسموں کو اپنے آپس میں دھوکہ دینے کے لیے ایک ہیلہ بناتے ہو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا ہو جائے۔ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ تمہیں اس سے آزماتا ہے، اور ضرور تم پر صاف بیان کر دے گا قیامت کے دن جس بات میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت کر دیتا، لیکن اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہے۔ اور ضرور تم سے تمہارے عملوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اپنی قسموں کو اپنے آپس میں دھوکہ دینے کے لیے بہانہ نہ بناؤ، ورنہ لوگوں کا قدم راستے پر مضبوط ہونے کے بعد پھسل جائے گا، اور تم اس کے برے انجام کا مزہ چکھو گے، اس لیے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ اور اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو، بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ اور البتہ ہم ضرور صلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا بسبب ان کے بہترین کاموں کے جو وہ کرتے تھے۔ جو اچھا کام کرے مرد ہو یا عورت جبکہ وہ مومن ہو تو ضرور ہم اسے زندہ رکھیں گے پاکیزہ زندگی کے ساتھ، اور ہم انہیں ضرور صلہ دیں گے ان کے بہترین کاموں کا جو وہ کرتے تھے۔ تو اے حبیب جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو اللہ کی پناہ لیں شیطان مردود سے۔ بے شک اسے کوئی غلبہ نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا غلبہ تو صرف ان پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور جو اسے اللہ کا شریک مانتے ہیں۔ اور جب ہم ایک آیت کو بدل کر اس کی جگہ دوسری آیت لاتے ہیں، اور اللہ جو کچھ نازل فرماتا ہے اس کی حکمت خوب جانتا ہے، تو کافر کہتے ہیں بس آپ تو دل سے بنا لاتے ہیں۔ یہ بات نہیں بلکہ ان میں اکثر نہیں جانتے۔ فرما دیجئے اسے روح القدس جبرائیل نے اتارا آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ کہ اس کے سبب ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے، اور ہدایت اور بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ انہیں تو یہ قرآن ایک آدمی سکھاتا ہے، حالانکہ جس کی طرف سکھانے کی بے بنیاد نسبت کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے، اور یہ قرآن نہایت روشن عربی زبان ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں پہ ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں ہدایت نہیں فرماتا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک جھوٹ بول کر وہی لوگ بہتان باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جس نے ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کیا اس پر اللہ کا غضب اور اس کے لیے بڑا عذاب ہے، مگر جس پر جبر کیا گیا اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ اور ہاں جس نے اپنے سینے کو کفر کے ساتھ کھول دیا تو ان لوگوں پر اللہ کا غضب اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت پر دنیا کی زندگی کو پسند کیا، اور اس لیے کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اور وہی غافل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آخرت میں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر بے شک آپ کا رب ان کے لیے جنہوں نے کافروں کی تکلیفیں اٹھانے کے بعد ہجرت کی، پھر انہوں نے جہاد کیا اور وہ صابر رہے، یقیناً آپ کا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا ہے، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔
جس دن ہر شخص اپنی ہی طرف جھگڑتا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اور اللہ نے مثال بیان فرمائی ایک بستی کی جو بے خوف تھی، مطمئن ہر طرف سے، اس کی روزی بافراغت آتی تھی، تو اس بستی والے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے تو اللہ نے انہیں یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کو ان کا لباس بنا دیا بسبب اس کے جو وہ کرتے تھے۔ اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول تشریف لائے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا جبکہ وہ ظالم تھے۔ تو اے مسلمانوں، اللہ کے دیے ہوئے حلال طیب رزق سے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تم پر حرام کیا ہے صرف مردار اور لہو اور سور کا گوشت اور وہ جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا، پھر جو بےتاب ہو جائے، نہ سرکش ہو طلب لذت کے لیے اور نہ ضرورت کی حد سے بڑھنے والا، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اور جن چیزوں کے بارے میں تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں ان کی نسبت نہ کہو یہ حلال ہے اور یہ حرام، کہ اس طرح تم جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان باندھو۔ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ بول کر بہتان باندھتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب۔ اور صرف یہودیوں پر ہم نے وہ چیزیں حرام کی جو پہلے ہم نے آپ پر بیان فرمائیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی سے برائی کی پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ٹھیک ہو گئے، تو یقیناً آپ کا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک ابراہیم اپنے کمالات کے اعتبار سے بنفس نفیس ایک امت تھے فرما بردار، باطل سے الگ، حق کی طرف مائل رہنے والے، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے، اس کی نعمتوں پر شکر گزار تھے۔ اللہ نے انہیں چن لیا اور ان کی رہنمائی فرمائی سیدھی راہ کی طرف، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھلائی عطا فرمائی اور بے شک وہ آخرت میں ضرور صالحین میں سے ہیں۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی اے محبوب کہ آپ دین ابراہیم کی پیروی کریں، وہ ابراہیم جو باطل سے الگ، حق کی طرف مائل تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ ہفتے کا دن تو انہی لوگوں پر لازم کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان پر حجت قائم کیجیے احسن طریقے سے۔ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی راہ سے بہکے، اور وہ خوب جانتا ہے راہ پانے والوں کو۔ اور اگر تم انہیں سزا دو تو ایسے ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر بہت اچھا ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور اے محبوب آپ صبر کریں، اور نہیں آپ کا صبر مگر اللہ کی توفیق سے، اور آپ ان کی سرکشی پر غمگین نہ ہوں اور تنگ دل نہ ہوں اس سے جو وہ فریب کرتے ہیں۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اور جو نیک کام کرتے ہیں۔